ہمارا جو آج کا سیشن تھا دیٹ واز انٹروڈکشن. قرآن سے دوستی کیوں کی جائے؟ قرآن کے ہم پر 5 حقوق ہیں اس لیے کی جائے. قرآن کچھ بہترین دوست ہے اس لیے کی جائے. ہم تو دنیا کی فکروں سے نکلنا چاہتے ہیں اس لیے کیا جائے. ہم دین کی فکروں میں آنا چاہتے ہیں. ہم اندھیروں سے نکل کے اجالے میں آنا چاہتے ہیں. پھر خدشات ہمارے جو ہیں کہ ہمیں پارٹی یا فن چھوڑنا پڑے گا تو وہ ٹینشن آپ نہ لیں. یہ ایک اٹس اے نیچرل پروسیس. جب آپ قرآن سے کنیکٹ کریں گے تو آپ فن اور پارٹی نہیں، آپ کا پارٹی اور فن جو ہے وہ قرآن ہی بن جائے گا. وہ آٹومیٹکلی آپ کو اس سے زیادہ مزہ آنا شروع ہو جائے گا. آپ کی پریفرنسز آٹومیٹکلی چینج ہو جائیں گی اور اٹس ناٹ این امیڈیٹ پروسیس، کرنا بھی گریجول. پھر نیکیوں پہ عمل کرنا بھی آٹومیٹک ہو جائے گا. استقامت کے لیے، ریاکاری کے لیے میں نے آپ کو دعا کرنی ہے. فیئر ڈپریشن کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز دیٹ از ان لوگوں کے لیے جو باغی ہوں، جو ہاتھ جوڑ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. تو پھر آپ نے ان آیات سے ڈرنا نہیں ہے جہاں جہنم کا ذکر ہو. کیونکہ اگر آپ کی نیت کنیکٹ کرنے کی ہے تو اللہ تعالیٰ ول ویلکم یو. اس کے علاوہ کوالٹی کوانٹٹی آپ کی، جو برے کام کر رہے ہیں تو آپ یہ کہ مجھے چھوڑنے پڑیں گے، آپ اچھے کام بھی نہ کریں تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ برے کام کریں یار، کرتے رہیں، آپ اچھے کام تو شروع کریں نا، تو آپ کی کوالٹی کوانٹٹی بڑھے گی. اور باقی جیسے میں نے کہا اٹس اے نیچرل پروسیس. یو ول کم ٹو نو ہاؤ یو ول چینج اینڈ آئی ول چینج اینڈ وی ول چینج. جو بھی قرآن سے کنیکٹ کرے گا. فائدے: آپ بہترین لوگوں کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں. اقامت دین کی جد و جہد، جو ایک ایٹ دا اینڈ آف ٹائمز اسلام نے، خلافت نے پوری دنیا میں آ جانا ہے، اللہ کے نبی نے پروفیسائز کیا ہے. آپ کو اس میں حصہ پڑ جائے گا اس اقامت دین کی جد و جہد میں. کیا آپ قرآن لوگوں کو بتا رہے ہیں، خود اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ کنیکٹ کر دیں گے آپ. پھر قرآن ہائی پروفائل، بہترین امت، بہترین نبی، بہترین مہینہ، بہترین شہر. تو وہ قرآن جس چیز کو کنیکٹ کرتا ہے کہ آپ وہ ٹاپ پہ چلے گی، تو آپ بھی جو ہے نا وہ ہر طرح سے ایسکلیٹ ہوں گے قرآن سے کنیکٹ کر کے. تو یہ تھی وہ ساری باتیں. ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کریں گے، اور ہمارا ایوری ڈے جو سیشن ہوگا یا ایوری ویک یا جب بھی ہم یہ سیشن کریں گے انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا، تو ہم 7 آیات کو ہی ریویو کریں گے. جب ہم کوئی چیپٹر شروع کریں گے، کوئی آیت شروع کریں گے، کوئی سورج شروع کریں گے، ہم اس کو سٹارٹ میں بتا دوں گا اس کو میں آپ کو کہ اس کا کیا شان نزول ہے، اس کے میں جنرلی کیا بات ہوگی. اور اس کے بعد پھر ہم 7 آیات کر کے چلتے رہیں گے تاکہ بہت زیادہ لینتھی نہ ہو، اور آپ کو 5 10 15 منٹ جو ہے وہ آپ اس کو دیکھو اور آپ اس کو اس سے کچھ پازیٹیوٹی لو انشاءاللہ. جی السلام علیکم پیارے دوستوں، آپ کا خادم، آپ کا بھائی ذائق ہاشمی. آج ہم ایک نیا سیشن شروع کرنے والے ہیں، اور اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ سیشن. اور اس کو شروع کرنے سے پہلے I had a lot of thought process کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے تو کیسے کرنا چاہیے. اور وہ سارے ریزرویشنز اور کنسرنز میں ڈیورنگ دا ویلاگ آپ سے شیئر کروں گا. بٹ لیٹس موو فارورڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے بیسکلی اٹس این انٹروڈکشن، اور وہ ہم کانٹینیوس سیشنز کرنا چاہ رہے ہیں. قرآن سے دوستی، قرآن سے دوستی کیوں کی جائے، اور اس کو کرنے کے خدشات کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، یا ریزرویشنز کیا ہیں، اگر کوئی ہیں جو ہمارے دماغ میں چل رہی ہیں وہ ڈسکس ہو جائیں. اور پھر اس کے فائدے کیا ہیں، از اٹ ورتھ اٹ، از اٹ ورتھ گیونگ اے شاٹ کہ ہم قرآن سے دوستی کریں. سو آئی ووڈ لائک ٹو گو ایز concise and precise as possible. So let's move forward. Actually قرآن کے ہمارے پہ 5 حقوق ہیں. We have
قرآن asks for 5 rights، اور اس میں سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں بطور مسلمان، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو پڑھیں، اور پھر ہم اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس پہ عمل کریں، دا ٹفسٹ پارٹ، اور اس سے مزید آگے پھر ہم اس کو آگے پہنچائیں۔ تو آپ سب لوگ، بہت سے لوگ جو گریجویشن کر چکے ہیں، ماسٹرز پی ایچ ڈیز کر چکے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں، سیکٹرز میں، ایسے بہت سے انجینئرز، ڈاکٹرز، بیوروکریٹس، ججز، لائرز، بہت سے آفیشلز ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں پڑھائی میں لگا دی ہیں، اور قرآن سے ایفیلیشن، کنیکشن یا دوستی کو پیدا نہیں کر سکے۔ تو یہ جو سیشن ہے یہ ان سب لوگوں کے لیے ہے، بیکاز میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، آئی ایم جسٹ نارمل پرسن، ڈیلی ڈے ان ڈے آؤٹ لائف ہے میری، لیکن میں نے یہ سوچا کہ قرآن سے کنیکٹ کیا جائے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس سے دوستی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، تو اسے کیسے کنیکٹ کیا جائے، قرآن سے دوستی کیسے کی جائے اور کیوں کی جائے۔ تو یہ قرآن کے 5 حقوق ہیں ہم پہ بطور مسلمان، اور اگر ہم پریکٹسنگ مسلم نہ بھی ہوں، ان جنرل اس قرآن ویسے کہ جیسے میں نے کہا نا، ورتھ گیونگ، جو قرآن ہمیں آفر کرتا ہے کہ کنیکٹ کرنے کی، تو کیا اٹس ورتھ گیونگ یور ٹائم ٹو قرآن؟ تو اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے، کیا اس میں وہ ساری صفات ہیں جو ایک دوست میں ہوتی ہیں، جیسے دوست آپ کا درد مند ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، اور دوست جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ کی کمپنی تابناک ہوتی ہے اور روشن ہوتی ہے، تو کیا یہ سارے ایسپیکٹس قرآن کے اندر ہیں؟ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ اس کے بعد ایک کنسرن یہ ہے کہ جو میں سمجھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت بنانے کے لیے، اور اس کو مختلف طریقے سے کیا جا سکتا ہے، لاٹ آف سیکٹرز، ڈپارٹمنٹس جہاں ہم آخرت بنا سکتے ہیں، اس میں ہم لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ہم کوئی فلاحی کام کر سکتے ہیں، کوئی ٹیکنالوجی لے کے آ سکتے ہیں، کچھ بھی ایسا کر سکتے ہیں جو ان کنونشنل ہو، اور ہم اپنی آخرت اس سے بنا سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو انڈیویجول لیول پہ ایک پروفیشنل انسان کو آتی ہے، وہ ہے دنیا کی فکریں، کمانا کہاں سے ہے، کھانا کہاں سے ہے، ان اللہ یرزق ما یشاء بغیر حساب، اللہ خیر الرازقین۔ پھر اس کے بعد جاب میں اگر وہ جاب کرا تو اس کے مختلف مسائل ہیں، مختلف طرح کے اسٹریسز ہیں، جاب چھوٹ نہ جائے، چلی نہ جائے، باس ناراض نہ ہو جائے، اور اگر وہ بزنس کر رہا ہے تو کانٹریکٹ نہ چلا جائے، کسٹمر ناراض نہ ہو جائے، وہ کلائنٹ ناراض نہ ہو جائے، مختلف ریزرویشن، مختلف مسئلے ہیں جس میں وہ ڈے ان ڈے آؤٹ پھنسا رہتا ہے۔ تو کیا ایسا ہے کہ ہم دنیا کی فکروں سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہم قرآن سے کنیکٹ کر دیں اور ہم اس دین کی فکر میں لگ جائیں، تو دنیا کی فکریں جو ہیں اس سے ہم آزاد ہو جائیں گے؟ یہ بھی ایک کنسرن ہے، ایک ریزرویشن ہے۔ تو قرآن سے دوستی کیوں کی جائے؟ اس لیے کی جائے کیونکہ قرآن کے ہم پہ 5 حقوق ہیں، کیونکہ یہ بہت اچھا دوست ہے، کیونکہ اگر ہم نے دنیا کی فکروں سے نکلنا ہے تو ہم اپنے آپ کو دین کی فکروں میں ڈالیں، تو دیٹ جرنی وڈ بی مور گڈ۔ پھر قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن روشنی ہے اور لائٹ ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ظلمات سے نور تک کا سفر ہے، اندھیروں سے اجالے تک کا سفر ہے۔ تو اگر آپ نے اپنی زندگی میں، ہر انسان کی وہ علتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جو کہ جن میں وہ پھنسا ہوتا ہے، اور وہ دے آر ناٹ گڈ ڈیڈس بٹ سم ہاؤ اس کی وہ عادتیں بن جاتی ہیں، تو پھر اس کے معاملات، حقوق اللہ، حقوق العباد، لوگوں سے معاملات، اللہ سے معاملات، رسول کے حق، اسلام کا حق، ایمان کا حق، عمل کا حق، وہ ان سب میں لیک کر رہا ہوتا ہے، تو سم ہاؤ وہ ڈارک سائڈ میں ہوتا ہے۔ تو
ایک انسان، قرآن یہ کہتا ہے کہ مجھ سے آپ کنیکٹ کرو، دوستی کرو، تو پھر میں آپ کو وہ لائٹ دوں گا جس سے آپ کی ڈارکنس ختم کر سکتے ہیں. سو یا سو قرآن سے دوستی کرنے کے خدشات کیا ہیں؟ کیا وہ وجہ ہے کہ ہم یہ دوستی نہیں کر پاتے؟ ہم اپنے 30s 40s 50s ایون 60s میں پہنچ جاتے ہیں اور ہم قرآن سے کنیکٹ نہیں کر پاتے. مسلمان ہونے کے باوجود، قرآن پہ ایمان لانے کے باوجود، ہم نے اس کو بڑے اچھے سے کور میں بڑی اونچی سی جگہ پہ رکھا ہوتا ہے، اور ہم اس کو اپنے ڈے ان ڈے آؤٹ لائف میں اس سے نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. تو خدشات کیا ہوتے ہیں؟ پہلا خدشہ جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن سے دوستی کریں تو پھر یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو من پسند زندگی ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا. ایک یہ خدشہ ہے بہت زیادہ. جیسے جو پارٹی لورز ہیں، فن لورز ہیں، جنہوں نے بیسکلی اپنے پسند کی جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے، جو دل کرے وہ دیکھنا ہے، جو دل کرے وہ سننا ہے، جہاں دل کرے جانا ہے، جو دل کرے کھانا ہے، جو دل کرے پینا ہے. وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس میں نہیں اپنے آپ کو ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے وہ سفوکیٹ فیل کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کنسرن ہے. دوسرا یہ کہ آف کورس آپ کو اچھے کام کرنے پڑیں گے، برے کاموں سے رکنا پڑے گا، پھر آپ کو اس کو آگے پہنچانا پڑے گا. اور جب آپ یہ اچھے کام جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے بیکاز آپ کا نہیں دل کر رہا، اور برے کام آپ کر رہے ہوں گے تو آپ کے اندر ایک گلٹ فیکٹر آئے گا. یہ بھی ایک خدشہ ہے. پھر دوسرا یہ کہ اس سے آپ کو استقامت کے ساتھ چلیں گے. اٹس اے ٹو وے ریلیشن شپ قرآن کا آپ کے ساتھ. تو اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اگر میرے بندے تم میری طرف ایک قدم چلو گے تو میں تمہاری طرف 10 قدم چلوں گا. تم میری طرف دوڑ چل کے آؤ گے، میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا. تو یہ حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم ہے. تو یہ جو ٹو وے کنیکشن ہے، کہ ہم اس کو آگے تک لے جا سکتے ہیں، لانگ ٹرم لے کے چل سکتے ہیں اس دوستی کو. کیونکہ دوستی جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کتنے دوست بناتے ہیں اور کتنے دوست آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ پوری لائف رہ جاتے ہیں، بہت سے کم سے دوست. پھر ایک اور کنسرن یہ ہے کہ یار ریاکاری نہ ہو جائے کہ میں یہ دوستی کر رہا ہوں اللہ سے، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ سے کنیکٹ کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ نے جیسی زندگی بولی ہے ویسی گزارنے کے لیے کر رہا ہوں، اور کہیں میں اس میں ریاکاری تو نہ کر لوں، میں لوگوں کے سامنے کو اپنا فیک امیج لے آؤں اور اس کے بعد پھر میں اس کو سسٹین نہ کر سکوں. یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ یار میں، اور پھر لوگ یہ جو ہے وہ، آپ جب پہلی بات لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ آپ ان کو بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار تمہارا تو پتہ ہے تم بات نہ ہی کرو. تو جو نارمل، جیسے کہا نا، نارمل ڈیلی لائف کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی خاص ریلیجس سیکٹر، ریلیجس گھرانے سے تعلق نہیں ہوتا، جو ایک خاص طرح کی ایک لائف کا لبادہ آپ کہہ لو جنہوں نے نہیں اوڑا ہوتا، وہ ہر طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں، سوشلائز کرتے ہیں، اور وہ پھر اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو اگلا بندہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ یار تم تو چپ ہی رہو، تمہارا پتہ ہے ہمیں. تو یہ بھی خدشہ ہوتا ہے. پھر جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں آف کورس جنت کا جہاں ذکر ہے، جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ موٹیویٹ کرتے ہیں، وہاں پہ ایک ڈی موٹیویشن فیکٹر بھی ہے، اور وہ ہے یا ڈپریشن فیکٹر یا فیئر فیکٹر، وہ جہنم کا ہے. کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خالدین فیہا ابدا جہنم کی بات کرتے ہیں اور آگ کی بات کرتے ہیں. یہ بھی کنسرن ہے. تو یہ جو کنسرن میں نے آپ کے سامنے 6-7 کنسرن رکھے ہیں، میں آپ کو 7 ان کا جواب اور حل بھی بتاتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئرٹی مل جائے. پہلا خدشہ جو آپ کا یہ ہے کہ، یا ہم سب کا خدشہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے پڑیں گے. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے، جسے آپ کہہ لو کہ یہ ایک جب آپ کنیکٹ کریں گے قرآن سے تو میرا یہ ماننا ہے کہ، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو دھکا دے دیتی ہیں. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک پیالے میں زہر ڈالا ہو اور آپ اس میں شہد ڈالتے جائیں تو وقت یہ ہوگا کہ وہ زہر کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا.
تو اس کیس میں آپ گناہ نہیں چھوڑنے پڑیں گے، گناہ خود ہی آپ کو چھوڑ جائیں گے. آپ کو گناہوں کا گناہوں کا جو فن فیکٹر ہے وہ اس سے زیادہ پلیجر اور فن فیکٹر آپ کو اچھے کام کرنے میں ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہوگا. اس کو سمجھنے کے لیے آپ جم کو سمجھ سکتے ہیں. جیسے آپ کی باڈی جو ہے وہ جب آپ جم سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ ویٹ اٹھاتے ہوئے آپ گھبرا رہے ہوتے ہیں، زیادہ ویٹ اٹھاتے ہیں تو آپ کی باڈی میں درد شروع ہو جاتی ہے. لیکن آفٹر سم ٹائم آپ کی مسل آپ کا اتنا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ آپ کی باڈی آٹومیٹکلی جو ہے وہ ہائی ویٹ کو کہ اس کی ایپیٹائٹ بن جاتی ہے. اس طرح ہی زیادہ کھانا کھانا اس کی ایپیٹائٹ بن جاتا ہے، اس کا میٹابولزم بہتر ہو جاتا ہے. اس طرح ہی آپ کا روح کا بھی میٹابولزم ہے جو آٹومیٹکلی آپ جو ہے وہ جب آپ یہ اس قرآن سے کنیکٹ کریں گے تو یہ آپ کو یہ آپ ڈریگ نہیں، آپ کو اپنے آپ کو پش نہیں کرنا پڑے گا اچھے کام کرنے کے لیے. آپ کا خود دل کرے گا اچھے کام کرنے کو اور برے کاموں سے سے دور رہنے کو، یا اس طرح آپ کو اپنے آپ کو ایگزرٹ نہیں کرنا پڑے گا. آٹومیٹکلی آپ اپنا ٹائم زیادہ یہاں دینا شروع کر دیں گے. اٹس گonna ٹیک ٹائم، اٹس اے گریجول پروسیس. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج رات آپ جو ہے وہ ایک زندگی گزار رہے ہیں اور اگلے دن آپ قرآن سے کنیکٹ کریں گے اور آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اٹس اے ویری گریجول پروسیس. مائٹ ٹیک 10 15 20 30 years. It might take your life, but that will happen. Eventually that will happen. uh, جہاں تک بات ہے اس کو آگے پہنچانے کی، تو یہ بھی ایک نیچرل پروسیس ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے اندر آپ جو کھانا کھاتے ہیں نا ویسی غذائیت آپ کی باڈی میں جاتی ہے. تو اگر آپ ہیلدی کھا رہے ہیں تو یو ول فیل ہیلدی. اگر آپ جو ہے وہ جنک فوڈ کھا رہے ہیں تو یو ول فیل سلگش اینڈ یو نو بوجھل بوجھل آپ کو فیل ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ہی قرآن جب آپ ایبزارب کرتے ہیں اپنے اندر لے کے جاتے ہیں تو وہ اندر چونکہ آپ کی روح میں پازیٹیوٹی آتی ہے تو وہ پازیٹیوٹی ہی آگے جاتی ہے. تو اٹس اے نیچرل فلو. تو وہ آپ کو وہ ایسا نہیں لگے گا کہ میں پہنچا رہا ہوں. آپ کہیں محفل میں بیٹھیں گے، کہیں بات کریں گے تو آپ یو ول نیچرلی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ گڈ اسٹف. کہ یار میں نے یہ بالکل ایسے ہی نہیں، سب اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی بات سن رہے ہیں. آف کورس اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں. آپ اللہ کی حضرت علی نے فرمایا نا کہ اگر آپ اللہ کی سے بات کرنی ہے تو آپ نماز پڑھیں، اور اللہ کی بات سننی ہے تو آپ قرآن کو سنیں. تو یہ اللہ کی بات، یہ اٹس اے کمیونیکیشن جو آپ اللہ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے اندر ہی پازیٹیوٹی آتی جائے گی. پھر اس کو آگے پہنچانا ہوا نا، جیسے آپ چار دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں یار میری فلاں سے بات ہوئی، اس نے یہ کہا، وہ اس کی اچھی بات آپ کوٹ کرتے ہیں. تو اس طرح ہی اپنی اچھی باتیں کوٹ کریں گے جو اللہ کی ہوں گی. اور یہ ایک اگین اٹس اے نیچرل فلو پروسیس. اس سے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ریاکاری نہ ہو جائے، اور اس کے لیے آپ کو دعا کرنی پڑے گی. اور دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ. یہ دعا آپ 3 دفعہ کر لیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ آپ ریاکاری کا جو اندر شبہ آپ کو شیطان ڈالتا ہے نا، آپ اس سے نکل جائیں گے. اخلاص آپ کنیکٹ کریں گے. میں کہتا ہوں کہ یار میں واقعی کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یا میں جسٹ اپنی ویورشپ کے لیے کر رہا ہوں، یا میں پیسے بنانے کے لیے کر رہا ہوں، یا میں کسی بھی اور پرپس کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ اس میں جو اس کی جو کلیئرٹی ہے، اس میں جو خوبصورتی یا صفائی ہے، اس کو آپ اس دعا سے آپ اس کو، بیکاز اٹس اے ڈیفیکلٹ پروسیس. یہ ریاکاری نہ ہو جائے. تو استقامت کے لیے بھی آپ کو دعا کرنی پڑے گی. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا بہت سی ڈسٹریکشنز آپ کو آئیں گی جب آپ کو اچھا کام کرنے لگتے ہیں. قرآن سے کنیکٹ کرنا، اللہ سے کنیکٹ کرنا، یہ ایک اچھا کام ہے. اگر آپ اس کو کر رہے ہیں تو آپ کو ڈسٹریکشنز آئیں گی. ڈسٹریکشنز آپ کو اس طرح آئیں گی کہ آپ کو اور طرح کے کاموں میں آپ کو شیطان الجھائے گا. اور آپ کو اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں اور آپ کا شیطان میں بلیف نہیں ہے تو آپ اگر اس کو ایز اے بک لے رہے ہیں اور اس سے کنیکٹ کریں تو پھر بھی آپ کو لاٹ آف ڈسٹریکشنز آئیں گی. بیکاز ایونچولی تو یہ ایک حق سچ کتاب ہے. آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، مسلمان ہونے کے ناطے یا ایک نارمل غیر مسلم انسان ہونے کے ناطے آپ اس کو کتاب تو یہ حق ہے، اللہ کا کلام تو حق ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے.
باقی یہ ایک بات کہ آہ، جو جو ایک اور ڈپریشن اور فیئر ہے جہنم کا، کہ جہنم یہ ذکر ہے یہ آپ کو ڈپریس کرے گا، تو یہ اس کے لیے ہے، جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تم میرا شکر کرو اور مجھ پہ ایمان لاؤ، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا۔ تو اب جب قرآن کو کنیکٹ کریں گے، جب سورہ فاتحہ ہم شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ شروع ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسٹارٹ کرتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے، یہ اللہ نے آسمان پر لکھوایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی گئی تو آپ نے شما فرمایا، آپ نے یہ دیکھا آسمان کے اوپر، اور یہ اس کو حدیث میں مینشن کیا گیا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب، رحمت اللہ کی حاوی اللہ کے غضب پر آسمان پر لکھوایا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو دیکھا۔ تو یہ جو ڈپریشن ہے، فیئر ہے، یہ آپ نے اس لیے لینا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ جہنم کی بات ان کے لیے کرتا ہے جو حق کو جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے بھی ایکسیپٹ نہ کریں، اور پھر اس کے بعد ضد کریں۔ اور ایک ہوتا ہے نا، انسان غلطی کرتا ہے جان بوجھ کے کرتا ہے یا غلطی سے غلطی کر لیتا ہے، وہ رجوع کرتا رہتا ہے کہ اللہ نہیں، I'm sorry غلطی ہوگی آئندہ نہیں کروں گا، پتہ بھی آپ کو آپ نے کل کرنی ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ اللہ نہیں، اب تو I'll try my best, keep trying، ایسے جو ہاتھ جوڑ کے رکھتا ہے اللہ کے سامنے، اس کے لیے نہیں ہے جہنم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے لیے بنایا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جہنم ان کے لیے جو ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری کرتے ہیں، یعنی تو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ایک پوائنٹ بڑا اہم کہ یہ جو گڈ ڈیڈز ورسز بیڈ ڈیڈز ہے نا، یہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، ہم جو آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک میزان قائم کریں گے قیامت والے دن، اور اس پہ آپ کی گڈ ڈیڈز کو تولا جائے گا اور بیڈ ڈیڈز کو۔ یہ تولنا جو ہے نا، اس کا وزن، یہ اس میں کوالٹی فیکٹر بھی ہوگا کہ کتنا خالص آپ نے اچھا کام کیا ہے، اور نمبر ہوگا کتنے زیادہ آپ نے نیکیاں کی ہیں، یعنی کوانٹٹی فیکٹر بھی ہوگا اور کوالٹی فیکٹر بھی، اور اس طرح گناہوں کا بھی، آپ نے کتنے مخلص ہو کے برا کام کیا ہے اس کے بھی ایک وزن ہوگا، اور اس پہ کتنی کوانٹٹی ہے، آپ نے کتنے زیادہ برے کام کیے، یہ بھی وزن ہوگا۔ تو یہ دو الگ الگ ویٹیجز ہیں۔ تو اگر آپ قرآن سے کنیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو ٹائم، جیسے ہم نے بھی 20 منٹ ہونے والے ہیں، اگر ہم ایک اچھے کام میں لگا رہے ہیں، ایک اچھی انٹینشن سے لگا رہے ہیں، تو اس کی پازیٹیوٹی، اس کی خوشبو ہمیں آتی رہے گی۔ تو اس اس کے بعد اگر فوری بعد اگر کوئی برا کام میں شروع کر دوں گا تو وہ ایک سیپریٹ باکس ہے، اس کی سیپریٹ ویٹیج ہے، اس کا سیپریٹ نمبر اور کوانٹٹی اور کوالٹی ہے، اس کی وجہ سے میں اس اچھے باکس کو جس میں اچھی نیکیاں اور اچھے فروٹس اور اچھی خوشبو اور اچھی کوالٹی اور کوانٹٹی میں ڈال رہا ہوں، تو اس کو میں کیوں ختم کروں، کیوں روکوں؟ ایک حدیث بھی اللہ کے مجھے معاف فرمائے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم سے کوئی برا کام ہو جائے تو فوراً اچھا کام کر۔ تو اس لیے آپ نے ان خدشات کو اپنے دماغ سے نکال دینا ہے۔ آخر میں آتے ہیں ہم فائدوں پہ کہ کیا فائدہ ہے۔ تو پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو پیس، ہیپینس اور آپ کی دنیا کی فکریں ختم۔ you will already be taken care of because اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق کا مسئلہ تو اٹس آل انشورڈ۔ ایسے میں نے اپنے پرانے لیکچرز بھی اگر آپ میرے دیکھو تو اس میں نے یہ بات ذکر کی ہے ریفرنسز کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ رزق کے تو اسٹریس آپ لیں ہی نا، وہ تو اللہ تعالیٰ رزق، عزت، ذلت، زندگی، موت، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی خاص قدرت میں ہے، آپ اس کی پریشانی نہ لیں۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں آ کے دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، دنیا کی فکریں، مختلف طرح کے فون کالز، میسیجز، ای میلز، پنگ پنگ پنگ، آپ کو پوک کرتا ہے، آپ کے آگے سے، پیچھے سے، رائٹ سے، لیفٹ سے، مختلف مسائل میں آپ گھر جاتے ہیں، انٹرنلی ایکسٹرنلی۔ آپ کو جیسے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں پیسہ ہونے کے باوجود، ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، اور طرح کے مسئلے، سائیکلوجیکل پرابلمز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری فکریں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ ختم کر دے گا جب آپ قرآن سے کنیکٹ کریں گے۔ It's gonna be a very beautiful feel for the day, for the month, for the year, for the whole life۔ پھر دوسرا، یہ تعلق کس سے ہے، یہ دوستی کس سے ہے، یہ اللہ سے کرنے ہم جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو آپ کا ایسا دوست جو
جو اس میں جو جیسے اللہ، اللہ الف سے ایک، اللہ ایک، لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. پھر لام سے لا مکان، پھر لام سے لا زمان، نہ اس کو کوئی، نہ اس پہ کوئی مکان کی کوئی بندش ہے، نہ اس کو مکان کی ضرورت ہے، نہ وہ زمانے کی کوئی قید ہے اس پہ، ماضی حال مستقبل کی قید سے اللہ آزاد ہے. جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا. تو پھر ہا سے ہدایت کرنے والا، آپ کو ہدایت دینے والا، آپ کو راستہ بتانے والا. آپ ہوتا ہے نا زندگی میں روز آپ کی جو 24 ڈے کی لائف میں زندگی ہوتی ہے، آپ یہ سوچتے رہتے ہیں یار میں یہ کام کروں نہ کروں، یہ میرے بزنس کے لیے، میری جاب کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے اپنے لیے، میرے ماں باپ کے لیے، یہ میرے فیوچر کے لیے، میرے حال کے لیے ایک اچھی چیز ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ڈیسیژنز میں اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کریں گے. تو یہ تو دوستی ہے سب سے طاقتور ذات کے ساتھ، سب سے یونیک ذات کے ساتھ. اور پھر اللہ کے ساتھ نا ہر انسان کا، یہ جو کتاب اللہ کی، اس کے ساتھ ہر انسان، جس طرح ہماری شکلیں ڈفرینٹ ہیں، ہماری پرسیپشن ڈفرینٹ ہے. جب ہم آگے پڑھتے جائیں گے نا قرآن کو اور اس کے ترجمے کو، تھوڑی بہت تفسیر بڑے کیجول انداز میں، تو وہ ہر بندہ، آپ لوگ جو بھی سنتے جاؤ گے اس سے ڈفرینٹ طرح سے کنیکٹ کرو گے. آپ جو ہے وہ ہر ایک کو اللہ کی بات اور طرح سے سمجھ میں آئے گی، لیکن وہ اس کے لیے وہ ڈیفینیٹلی ہدایت ہوگی، پرووائڈنگ دا فیکٹ کہ وہ پرورٹڈ نہ ہو اس طرح سے کہ اس کی نیت میں کوئی وہ نہ ہو. اس کی نیت یہ ہو کہ واقعی میں نے اللہ سے آنیسٹلی دوستی کرنی ہے، وہ کسی اور چکر میں نہ ہو کہ نہیں یار میں نے اس کو مینیپولیٹ کرنا ہے، میں نے اس آیت کو جو ہے اس کا ایک اور مطلب نکال کے لوگوں کو کنفیوز کرنا ہے، یہ اس کی نیت نہ ہو. اٹس اے اسٹریٹ فارورڈ پرسن جو یہ میرا لیکچر سنے گا، یہ وی لاگ دیکھے گا، وہ اور اس کی نیت یہ ہوگی کہ میں نے کنیکٹ کرنا ہے، تو پھر وہ کنیکٹ کر جائے گا اور اس کو ہی از گونا انجوائے اٹ انشاءاللہ. پھر اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کا مجھے معاف فرمائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. تو جو قرآن سے کنیکٹ کرے گا وہ یہ نہیں کہ اس وی لاگ کے تھرو، جنرلی ویسے بھی جو بھی قرآن سے کنیکٹ کر رہا ہے وہ بہترین اور آگے لوگوں کو پہنچا رہا ہے، وہ بہترین لوگوں کی صف میں شامل ہونے کے چانسز اس کے بڑھ رہے ہیں. پھر وہی بات کہ گڈ ڈیڈز ورسز بیڈ ڈیڈز، کوالٹی کوانٹٹی، آپ جتنا ٹائم دیں گے، جیسے آپ کنیکٹ کرتے جائیں گے، اتنا زیادہ آپ کی وہ ڈیڈز جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی، کوالٹی وائز بھی کوانٹٹی وائز بھی. پھر قرآن کو اگر آپ دیکھو نا، قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ ٹاپ پہ چلا گیا، رمضان. قرآن جس نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہ سردار الانبیاء بن گئے، امام الانبیاء بن گئے. جس شہر پہ نازل ہوا وہ محرم حرام شہر، یعنی عزتوں والا شہر بن گیا، مکہ مدینہ. پھر جس امت پہ نازل ہوا وہ امت ٹاپ پہ چلی گئی، خیرکم امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو یہ ایک خیرکم امت بن گئی، سب سے پیاری، سب سے ٹاپ کی امت بن گئی قرآن جس امت پر نازل ہوا. تو اگر جو شخص اس سے کنیکٹ کرے گا تو وہ بھی تو ایک تو ایسکلیٹ ہو جائے گا نا، روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، اس کا تھاٹ پروسیس، اس کا سوچنا، آنا جانا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی جو برین، جو ہارٹ، اس کا سارا کچھ ہے وہ ہی از گونا بی ایسکیلیٹڈ. تو یہ فائدہ ہے قرآن سے کنیکٹ کرنے کا. So he's gonna become a high profile person. جیسے ہم عام نظام میں کہتے ہیں یار یہ بندہ بہت فٹ ہے، وہ بندہ فٹ بندہ بن جائے گا جب وہ اللہ سے کنیکٹ یا قرآن سے کنیکٹ کرے گا، قرآن سے دوستی کرے گا. یہ اس کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ 30 منٹس کا سیشن تھا، یہ آلریڈی آلموسٹ 26 منٹس. بیسکلی ہم اس کو سم اپ کر لیتے ہیں آخری 4 منٹس میں. ہمارا جو آج کا سیشن تھا دیٹ واز انٹروڈکشن، قرآن سے دوستی کیوں کی جائے، قرآن کے ہم پر 5 حقوق ہیں اس لیے کی جائے، قرآن کچھ بہترین دوست ہے اس لیے کی جائے، ہم تو دنیا کی فکروں سے نکلنا چاہتے ہیں اس لیے کیا جائے، ہم دین کی فکروں میں آنا چاہتے ہیں، ہم اندھیروں سے نکل کے اجالے میں آنا چاہتے ہیں.
پھر خدشات ہمارے جو ہیں کہ ہمیں پارٹی یا فن چھوڑنا پڑے گا، تو وہ ٹینشن آپ نہ لیں. یہ ایک اٹس اے نیچرل پروسیس. جب آپ قرآن سے کنیکٹ کریں گے تو آپ فن اور پارٹی نہیں، آپ کا پارٹی اور فن جو ہے وہ قرآن ہی بن جائے گا. وہ آٹومیٹکلی آپ کو اس سے زیادہ مزہ آنا شروع ہو جائے گا. آپ کی پریفرنسز آٹومیٹکلی چینج ہو جائیں گی، اور اٹس ناٹ امیڈیٹ پروسیس، کرنا بھی گریجول. پھر نیکیوں پہ عمل کرنا بھی آٹومیٹک ہو جائے گا. استقامت کے لیے، ریاکاری کے لیے میں نے آپ کو دعا کرنی ہے. فیئر ڈپریشن کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز دیٹ از ان لوگوں کے لیے جو باغی ہوں، جو ہاتھ جوڑ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. تو پھر آپ نے ان آیات سے ڈرنا نہیں ہے جہاں جہنم کا ذکر ہو. آپ کیونکہ اگر آپ کی نیت کنیکٹ کرنے کی ہے تو اللہ تعالیٰ ول ویلکم یو. اس کے علاوہ کوالٹی کوانٹٹی آپ کی، جو برے کام کر رہے ہیں تو آپ یہ کہ مجھے چھوڑنے پڑیں گے، آپ اچھے کام بھی نہ کریں تو یہ کہاں کا انصاف ہے. آپ برے کام کریں یار، کرتے رہیں، آپ اچھے کام تو شروع کریں نا، تو آپ کی کوالٹی کوانٹٹی بڑھے گی. اور باقی جیسے میں نے کہا نیچرل پروسیس، یو ول کم ٹو نو ہاؤ یو ول چینج اینڈ آئی ول چینج اینڈ وی ول چینج. جو بھی قرآن سے کنیکٹ کرے گا. فائدے: آپ بہترین لوگوں کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں. اقامت دین کی جد و جہد، جو ایک ایٹ دا اینڈ آف ٹائمز اسلام نے، خلافت نے پوری دنیا میں آ جانا ہے، اللہ کے نبی نے پروفیسائز کیا ہے. آپ کو اس میں حصہ پڑ جائے گا، اس اقامت دین کی جد و جہد میں. کہ آپ قرآن لوگوں کو بتا رہے ہیں، خود اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ کنیکٹ کر دیں گے آپ. پھر قرآن ہائی پروفائل، بہترین امت، بہترین نبی، بہترین مہینہ، بہترین شہر. تو وہ قرآن جس چیز کو کنیکٹ کرتا ہے کہ آپ وہ ٹاپ پہ چلے گی، تو آپ بھی جو ہے نا وہ ہر طرح سے ایسکلیٹ ہوں گے قرآن سے کنیکٹ کر کے. تو یہ تھی وہ ساری باتیں. ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کریں گے، اور ہمارا ایوری ڈے جو سیشن ہوگا، یا ایوری ویک، یا جب بھی ہم یہ سیشن کریں گے انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا، تو ہم 7 آیات کو ہی ریویو کریں گے. جب ہم کوئی چیپٹر شروع کریں گے، کوئی آیت شروع کریں گے، کوئی سورج شروع کریں گے، ہم اس کو سٹارٹ میں بتا دوں گا اس کو میں آپ کو کہ اس کا کیا شان نزول ہے، اس کے میں جنرلی کیا بات ہوگی. اور اس کے بعد پھر ہم 7 آیات کر کے چلتے رہیں گے، تاکہ بہت زیادہ لینتھی نہ ہو، اور آپ کو 5 10 15 منٹ جو ہے وہ آپ اس کو دیکھو، اور آپ اس کو اس سے کچھ پازیٹیوٹی لو انشاءاللہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو. کوئی کمنٹس ہوں تو ضرور بتائیے گا، شیئر کیجیے گا. کوئی بھی بات ہو ضرور شیئر کیجیے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.